أوحينا إلى أم موسى أن ألقي فإذا خفت عليك ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إننا عدو عليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن لها من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو ساتھی آج تشریف لائے ان کی اطلاع کے لیے کہ یہ ہم قرآن مجید تواتر سے مسلسل پڑھ رہے ہیں ترتیب پر، اور الحمدللہ آج تک ہم نے 19 سپارے مکمل کر لیے ہیں، اور یہ 20واں سپارہ ہے جس کی سورہ قصص جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے اس کی 4 آیتیں پڑھی تھی، آج اس سے آگے اس میں مین جو قصہ بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، پورے کا پورا۔ پہلے جو صورتیں گزری تھی 2-3 اس میں مختلف ٹچ تھے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے، لیکن اس صورت میں پورا قصہ موجود ہے۔ اور یہ قصہ اس لیے موجود ہے کہ مکے کے جو لوگ تھے بڑے طاقتور تھے، بڑے جری تھے، بڑے جاہل تھے، بڑے فاسق اور فاجر اور مشرک تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم اور جو چند ایک صحابہ وہ غریب گھرانے سے، کمزور گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، وہ ایمان لائے تھے، اور ان کے اوپر جو ظلم و ستم، وہ جبر و ستم جو ہو رہا تھا، وہ صحابہ کے سامنے یہ صورت جو ہے وہ تلاوت کی گئی کہ جب اللہ کی ذات کریم کسی قوم کو، کسی امت کو، کسی فرد کو، کسی انسان کو، کسی جماعت کو ظلم اور بربریت سے جب انتہا کو پہنچ جاتی ہے، تو جب اس کو آزادی دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر ایسے ذریعے سے جہاں کے 4 سو، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، بالکل اندھیرا ہے، گپ اندھیرا، بادل چھائے ہوئے ہیں، اور اوپر بھی اندھیرا، نیچے بھی اندھیرا، رات کا وقت ہے، کوئی روشنی کا سما نہیں پیدا ہوتا، اور اس میں جو کڑاکا پڑتا ہے بجلی کا، اس میں تھوڑی روشنی پیدا ہوتی ہے، تو اللہ اس کے اندر بھی اسباب پیدا کرتا ہے روشنی کے۔ تو اسی طرح یہ قوم جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس وقت فرعون کے متحد تھی، فرعون اور حامان اور جتنے بھی باقی اس کے بڑے جابر اور جبروت تھے، اور ان کے اوپر بڑا ظلم کرتے تھے، اور بلکہ ان سے انہوں نے وہ شہر بھی، وہ بڑے بڑے جو گودام تھے جس میں انہوں نے ان سے تعمیر کرائے، ان سے فصلیں اگواتے تھے، باربرداری کا کام لیتے تھے، اور ان کے بچوں کو، اس کے باوجود ان کو یہ علم تھا کہ مصر کے اندر بھی کچھ لوگ جو یوسف علیہ السلام کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے وہ ان کے ساتھ ہیں، اگر کہ کل کو یہ ہمارے سامنے آ گئے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے پروگرام بنایا کہ ان کے بچوں کو ذبح کریں اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں، تاکہ جو ان کی نسل ہے آئندہ قبطی جنیں اور بنی اسرائیل کی جو پوری کی پوری قوم ہے تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اللہ نے ان حالات میں جب کہ 4 سو اندھیرا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ ارادہ کیا، پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا، اب اس کو دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا کہ ہم مہربانی نمنو علی الذین استضعفوا، کہ ہم مہربان ہو جائیں ان کے اوپر جن کو فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، کہ جن کو زمین میں دبا کے رکھا گیا۔ جیسے آج کل مسلمانوں کی کیفیت ہے، کیونکہ ہم مسلمان نہیں، انسان اگر مسلمان ہو، پورا ایمان اس کے اندر راسخ ہو جائے، تو پھر اللہ کی ذات کریم وہ جب انسان اپنا جوش اور بلبلہ ایمان کے ساتھ معاشرے کے اندر اپنا کام شروع کرتا ہے تو پھر فرشتے اس کی امداد کرتے ہیں، اللہ اوپر سے اس کی امداد بھیجتا ہے، لیکن پہلے انسان کا اللہ ٹیسٹ لیتا ہے کہ اس کے اندر استقامت بھی ہے کہ نہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے تھے، اور کہا ایک ہاتھ پہ چچا جان، ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند، اور دنیا جہان کی دولت اور خانے سب میرے پاؤں کے نیچے لا کے رکھ دیے جائیں،
لیکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے سے باز نہیں آؤں۔ یہ کیفیت جب انسان کے اندر ہوتی ہے، قولوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک رب وحدہ لا شریک کو جب تم پکار لو اور پھر اس کے اوپر استقامت کر لو تو تمہارے اوپر فرشتے اتریں گے، لیکن اللہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ ہم اس قابل بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ورنہ تو آپ کو پتہ ہے وہ بڑی مشہور کئی کہاوتیں ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے مسلح پھینکتا تھا۔ ایک پیر صاحب سے کہا کہ یہ ذرا بتاؤ تو صحیح، پیر صاحب کو کہا، پیر صاحب نے کہا مریض کو کہ یہ تو کیا کرتا ہے، وہ دریا کے اندر مسلح ڈالتا ہے اور جا کے نماز پڑھتا ہے، کیا کرتا کیا ہے، کیا تیرا وظیفہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ پیر تھا ان کا۔ نے کہا میرا کوئی وظیفہ نہیں ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہر چیز جو ہے میں جب اللہ کے نام سے کام شروع کرتا ہوں تو ہر چیز میری متی ہو جاتی ہے۔ تو پیر صاحب نے بھی اگلے دن وہی کیا، لیکن پیر صاحب پانی میں ڈوب گئے، اس لیے کہ پیر صاحب کا وہ تخیل اور وہ ایمان کی کیفیت نہیں تھی جو مریض کی کیفیت۔ اس لیے ایمان اگر ہو، استقامت ہو، تو پھر اللہ نے پھر جب ان کو دیکھا کہ اب یہ ان کے اندر استقامت آ گئی ہے، ان کے اندر جذبہ ایمان جاگ گیا ہے، تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو پھر دوبارہ زندگی عطا کی جائے، عزت عطا کی جائے۔ جو دبا کے رکھے گئے ہیں فی الارض، زمین کے اندر ذلیل اور رسوا بنا کے رکھے گئے ہیں، انہیں پیشوا بنا دیں، انہیں وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً، امام بنا دیں ان کو، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور دنیا جہان کی جتنی دولت فرعونوں کے پاس ہے سب کا ان کو وارث بنا دیں، وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور انہی کو زمین میں اقتدار کی کنجیاں بھی بخش دے۔ بس یہ ایک ایمان ہے، یہ ایمان کی چنگاری ہے، یہ ایمان کی آگ ہے، اور وہ آگ جب جلتی ہے تو پھر ہر چیز کو پسند کر کے رکھ دیتی ہے، پھر اس کا اللہ کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے، اس کی پھر اللہ کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ معاملات ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ کی ذات، کیونکہ اللہ کی، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں کہوں میں دکان کھولتا ہوں، بیٹھتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، گاہک میں نے نہیں لانا، گاہک اللہ نے رکھا، میرا کام ہے میں صفائی کر کے بیٹھ جاؤں اللہ کے آسرے میں۔ لیکن یہی آسرا جو ہے ایمان کی، ایک دل کے اندر روشنی ہوتی ہے، اور جب وہ روشنی پھیلتی ہے تو پھر انسان اس کے قائل وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور ہامون اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈرتے ہیں۔ ان کو یہ خوف تھا کہ یہ جو ایک دوسرا کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ کوئی خواب دیکھا یا نجومین ہوتا، یہ کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ وہ ڈرتے تھے کہ اگر ان کے اندر وہ ایمان واپس آ گیا اور وہ قوت ایمانی ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو گئی تو پھر یہ دوبارہ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے، اور ان کے ساتھ مصر کے اندر جو مسلمان ہیں وہ بھی مل جائیں گے اور ہمیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے کل میں نے جیسے عرض کی، اللہ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے طریقہ کار یہ بنایا تھا کہ ڈیوائڈ کرو، ان کو تقسیم کرو، گروہ در گروہ بناؤ، کسی کو کلٹیویشن کے اوپر لگا دیا، کسی کو لکڑیں کاٹنے کے اوپر لگا دیا، کسی سے مشقت لینے کے لیے لگا دیا، کسی کو کچھ، مطلب تقسیم کر دیا اور ان کے اوپر حکومت کی۔ تو اللہ نے کہا جس سے وہ ڈرتے تھے، جس آنے والے جو طوفان اندر چھپا ہوا تھا، اللہ نے کہا نُقِلْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، تاکہ فرعون اور حامان کی فوجوں کو، ان کے لشکروں کو جس سے وہ ڈرتے ہیں ان کو دکھا دیں کہ انہی سے یہ موسیٰ، کل موسیٰ کے معنی ہے، موسیٰ کا نام بھی فرعون کے گھر میں رکھا گیا، موسیٰ کہتے ہیں پانی سے نکالا گیا، تو فرعون کی بیوی نے اس کا نام رکھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو اس وقت کیا ہوا، بیچ میں سے یہ ایک چھوٹا سا قطع نکال دیا گیا، اللہ نے تخفیف کر دی کہ وہ اللہ نے جب ان کو حکم کیا تھا کہ پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد پھر اللہ نے کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی، کیا وحی کی کہ ڈرنا، خوف نہ کرنا۔ اب یہ موسیٰ پیدائش کا معاملہ بیچ میں سے مخفی کر دیا گیا،
اللہ نے پھر ڈائریکٹ وہی کی کہ اب یہ موسیٰ تیرے پاس ہے، اگر اس کو تو پرورش کر اور اس کو دودھ پلا، اس کی خدمت کر اس کو، لیکن اگر دیکھو تجھے ڈر ہو فَإِذَا خِفْتِ، اگر تجھے ڈر ہو علیہ اس کے اوپر کہ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس کو پھر تابوت میں رکھ اور اس کو دریا میں ڈال دے، تیرا کام کچھ نہیں ہے، تو بالکل نہ گھبرا، وَلَا تَخَافِي، ڈر نہ، وَلَا تَحْزَنِي، خوف بھی نہ کر اور ڈر بھی نہ، غم بھی نہ کر، اِنَّ رَادُوا، میں تجھے لٹا دوں گا اس کو واپس۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے ساتھ اپنا واسطہ درست کر لیتا ہے، یہ واسطہ درست ہو جائے، آج بھی یقین جانے آگ کر سکتی ہے گلستان پیدا، آج بھی ابراہیم کا ہو ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے گلستان پیدا۔ اگر جنت کے لیے جئیں گے، اللہ کے خوف کے اندر جئیں گے تو جنت تمہارا استقبال کرے گی، ورنہ تو پھر شیطان تو بڑبڑا رہا ہے گلیوں بازاروں میں۔ آپ دیکھیں ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں بازاروں اور گلیوں میں، دیکھیں کتنے لوگ گھوم رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، نہ حکومت کے پاس کوئی ایسی ترتیب ہے کہ وہ اپنی قوم کو سنوارنے کے لیے اس قوم کو بنائے، جفاکش بنائے، دیندار بنائے اور اس کو بہادر بنائے، دین کے اوپر چلنے والا بنائے، دین کی خاطر مر مٹنے والا بنائے، دین کے نظام کو یہاں نافذ کرے اور جتنے بھی اسلامی مدارس ہیں ان کی حفاظت کرے، اور یہ فرقہ بازی کی لعنت ہے اسے اس معاشرے کو محفوظ کرے اور دین کی اہمیت بتائے اور اس کو پروٹیکشن ہو، تو پھر یہ قرآن کہاں پہنچ جائے گا۔ لیکن ہم بالکل بے پہرا قوم، اور روزانہ کہتے ہیں جی فوگ آ گئی، اندھیرا آ گیا، یہ دھواں آ گیا جی، یہ دھواں نہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ کبھی یہ بھی کہا ہے کہ یار چاہے اللہ کی طرف سے ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہو، آپ ساری عوام سے، قوم سے ہم اپیل کرتے ہیں، ہم بھی مسجد میں جا رہے ہیں، آپ بھی ساری قوم مسجد میں جائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ صبح دیکھو بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ لیکن اللہ کو راضی کریں گے تو بارش ہوگی نا جی، بارش تو اللہ نے برسانی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی التجائیں کرتا ہو، رات کے اندھیروں میں روتا ہو اور قوم کے سنوارنے کے لیے کوئی ترتیبیں یا ترکیبیں پوچھتا ہو اللہ سے کہ اللہ اس قوم کو اس اندھیروں سے، جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، 8 دن 10 دن رہتے تھے، اہلیہ بھی ساتھ ہوتی تھی اور اسی فکر میں تھے یا اللہ یہ معاشرہ کیسے سدھرے، تو ایک دن اللہ نے پھر وہ نور بصیرت عطا فرما دیا۔ پڑھ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور پھر وہ کوئی بادشاہی بھی جب ملی، یہ بشارت ملی جب رسالت کی، کسی کو بھی جب اللہ نے رسول بنایا کوئی شادیانے نہیں بجائے، کوئی ڈھول ڈمکے نہیں بجائے کہ ڈھول بجا کے چلو جی فلاں پیر کا عرس ہے وہاں جانا ہے، نہیں، بلکہ خاموشی سے، جیسے موسیٰ کا بھی قصہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، اب ان کی وضاحت وہ جو رسالت بھی ملے گی وہ بھی دیکھیں گے۔ اِلَىٰ أُمِّهِ مُوسَىٰ نَرْضِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي، یہ اللہ نے پہلے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ جب تجھے خوف ہو تو اس کو تابوت میں بند کرنا اور پانی کے اندر ڈال دینا، میں جانا اور اس کا دشمن نَرَادُهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک اس کو میں تجھے واپس لٹاؤں گا، اے موسیٰ میں اس کو واپس لٹاؤں گا، غم نہ کر، اور میں اسے مرسلین میں سے بناؤں گا۔ اس وقت موسیٰ کو بشارت دی تھی، بچہ تھا 3 مہینے کا، وہ تو بشارت تو اس وقت موسیٰ کو ملی جب واپس آ رہے تھے بیوی کو لے کے، وہ بھی آگے قصہ آئے گا پورا انشاءاللہ۔ تو کہا گھبرا رہا، اس کو میں بشارت دیتا ہوں کہ تیرے اس بیٹے کو میں مرسلین میں سے بناؤں گا اور اسے واپس بھی لوٹا دوں گا، بالکل بے غم ہو جا۔ فَالْتَقَطَّهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزْنًا، اللہ اکبر، ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخر کار کیا ہوا؟ فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا۔ اب ڈر تھا، بکسے کے اندر تھے یا وہ سرکنڈوں کی ایک ٹوکری بنائی تھی، اس کو جو تلمود میں لکھا ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ سرکنڈوں کی ایک ٹوکری بنائی اور مٹی کے ساتھ اس کے اندر راڑ ڈالی، راڑ ڈال کے اس کو لیپ کیا تاکہ پانی اندر داخل نہ، اور اس کو، اور وہ بہہ کے جب آیا ہے فرعون کے محلوں کے قریب تو فرعون اور اس کی بیوی جو ہے ہو سکتا ہے وہ سیر کر رہے ہو، لیکن فرعون کے سپاہیوں نے اسی وقت نکال لیا، کیونکہ اس نے اپنی ایک ایسی بخوبری رکھی ہوئی تھی کہ کچھ عورتیں رکھی ہوئی تھی جو چھوٹے بچوں کو لے کے اسرائیلیوں کے گھروں میں جاتی تھی کہ اگر کوئی بچہ ہو تو اس بچے کو رلا دیتی تھی تاکہ اندر پتہ چل جائے کوئی بچہ ہے تو فوری طور پہ اس کو پکڑ کے
پھر وہ مصباح خانے میں اس کو ذبح کر دیتے تھے، جیسے بکرے کو ذبح کرتے ہیں ایسے ذبح کر دیتے، ٹکا بوٹی کر دیتے۔ لیکن اس سے پہلے جب ہارون علیہ السلام اور آپ کی یہی بہن جس کا نام مریم میں لکھا ہوا مفسرین نے، اس وقت تک یہ ابھی لاگو نہیں ہوا تھا قانون، یہ اس کے بعد ہارون علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت انہوں نے یہ قانون نافذ کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کو دریا سے نکال لیا، کس نے؟ فرعون کے گھر والوں نے، تاکہ وہ اور ان کا دشمن ان کے لیے سبب رنج بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نکالا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کس نے اس کو پیغمبروں میں شامل کروں گا، آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکالا۔ جب ٹوکری جاتی دیکھی اور دیکھا کہ بچہ ہے، پر سپاہیوں نے پکڑ کے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور کہا، اللہ فرماتے ہیں اس کا دشمن اور اس کے لیے سبب رنج بنے، ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، اور بے شک واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے، بہت ہی سنگین قسم کے وہ ظالم تھے کہ ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا تھا کیا کیا تھا، اقذفی فی التابوت فاقذفیہ فی الیم، تو جب اللہ نے اس کو والدہ کو کہا تھا نا ڈال دے، تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اس کی بیوی نے دیکھا تو اللہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں میں نے اپنی محبت تیرے اوپر ڈال دی۔ فرعون کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی محبت ڈال دی، اور اتنا پیار آتا تھا آپ کو دیکھ کے لوگوں کو کہ فوری طور پہ آپ فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس کو قتل نہ کر، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا اور ہو سکتا ہے اس کو اپنا بیٹا بنا دے۔ اس سے شاید یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ فرعون کی اولاد نہ ہو، اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام ایسے اٹریکٹو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل و صورت بنا دی تھی کہ لوگ دیکھ کے فوراً پیار کرنا شروع کر دیتے، محبت سے چومنا شروع کر دیتے۔ اصل تو اللہ نے اپنا نور اس کے اوپر برسا دیا، اور جب اللہ کا نور برستا ہے تو پھر لوگ نور اپنی طرف کھینچتا ہے، جب وہ کھینچتا ہے تو لوگ اس کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، تسکین قلب حاصل کرتے ہیں۔ وہ تسکین قلب کس سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا نور ہوتا ہے، اور وہ جب دل سے ملتا ہے تو تسکین ملتی ہے۔ اس لیے بار بار موسیٰ علیہ السلام کو جو بھی دیکھتا تھا آپ کے اوپر کیا ہوتا تھا، وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عینی ولک لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کر۔ کیسی درد بھری آہ سے اس نے اپنے خاوند کو فرعون کو کہا ہوگا کہ اس کو قتل نہ کر۔ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اور اس سے کیا ہوا، عسیٰ ینفعنا، اور ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدے مند یقینی تھا کہ تمہیں کفر سے بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے، ینفعنا اور نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، اور یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بالکل بے خبر تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بیٹا ہے، یہ بچہ ہے جس نے پوری سلطنت کو تباہ و برباد کرنا ہے، اور پوری بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ نے اس کے ذریعے نجات دے۔ جب اللہ کی تقدیر ہوتی ہے نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، برداتے رہو قوم، اگر 100% لوگ ہیں تو کم از کم 10% تو ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان کے ساتھ جیتے ہوں، اور انشاءاللہ وہی 10% جو لوگ ہیں ان کی چنگاریوں سے انشاءاللہ تعالیٰ پورا کفرستان بسم نہ ہوا تو جو مرضی کہنا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، روشنی اللہ نے سچائی کو روشن کرا ہے، اور یہی سچائی کامیاب ہونی ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ انجام سے بے خبر تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اس کے بعد یہ تبدیلی، باقی انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم ہو گیا ہے، اب یہ تسلسل سے پوری صورت ہے، تھوڑی سی 9 رکوع ہے اس کے، اور تھوڑی سی آیتیں ہم نے آج پڑھ لی، ماشاءاللہ 10 آیتیں باقی 77 آیتیں رہتی ہیں، وہ بھی پڑھ لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک
سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے۔ اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اقراری مجرم ہیں، اللہ ہم نے آپ کو ناراض کیا، اللہ آپ راضی ہو جائیں معاف کر دے یا اللہ۔ یقیناً ہم نے بہت کوتاہی ہیں، بڑے گناہ، بڑی نافرمانی ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت نے پھر بھی ہمارے اوپر اپنا کرم نہیں فرمایا، ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمارے ملک کے احوال کو درست فرما دے اللہ، عادل حکمران عطا فرما دے اللہ، اس قرآن کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے اللہ، جو غلطیاں کوتاہیاں سمجھنے میں کرتے ہیں اللہ معاف فرما دے اللہ۔ فلسطین کے مظلوم مسلمان اللہ تیری مدد کے طلبگار ہے، تیری رحمت کے طلب اللہ، ان کی غیب سے نصرت فرما دے اللہ، ان کی غیب سے نصرت فرما دے اللہ، اپنی ہواؤں کو اللہ، اپنے لشکروں کو بھیج دے اللہ، اپنا کمزور ہو ہمارے ایمان کو مضبوط فرما بیمار عزیز ہیں، عزیز ہمارے اللہ شفا عطا فرما، آنے والے مسائل مشکلات نجات عطا فرما، حلال میں وسعت عطا فرما دے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ